السلام علیکم گائس، میرا نام فہد فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جلیبی پوڈ کاسٹ۔ میرے جو آج گیسٹ ہے کولیگ بھی ہیں، ان کا نام ہے سلمان ڈار۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہد، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، سلمان ڈار بیسیکلی پچھلے 15 ایئر سے دبئی میں جاب کے سلسلے سے تھے اور ابھی پچھلے 3 سال سے پاکستان میں ہیں۔ بالکل۔ تو کائنڈلی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کہ دبئی میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، اور جو نئی جنریشن ہے جو جانے کا سوچ رہی ہے ان کو آپ کیا ٹپس دینا چاہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ ایکسپیرئنس کیسا رہا اور ٹپس جو ہیں، اس میں اب دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں دبئی گیا تھا 1999 میں، when I was in probably چھٹی کلاس میں تھا۔ اس کے بعد سے پھر ہائی اسکول کیا، پھر یو ایس چلا گیا، پھر یو کے گیا، پھر واپس دبئی آیا۔ تو اینی ہاؤ دبئی آ کے پھر میں نے پروفیشنل جو آپ لائف ایک شروع کرتے ہیں، جو کام کاج شروع کرتے ہیں، تو وہ شروع کیا، اور that was back in 2013۔ 2013 کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم پراپرٹی جو تھی وہ اس ٹائم بوم پہ تھی۔ تو جب انگلینڈ سے واپس آیا تو پراپرٹی شروع کی، تو اچھا پوری گلوبلی پراپرٹی اچھی چل رہی تھی۔ دبئی اس ٹائم کافی بوسٹ ہو رہا تھا، چیزیں مہنگی چل رہی تھیں، اور کافی نام چل رہا تھا دبئی کا بیکاز آف آبویس ریزنز، برج خلیفہ، برج العرب اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ۔ صحیح۔ تو پھر یہ ہوا کہ پراپرٹی میں جو تھا وہ آپ نے ڈیولپرز بھی کافی زیادہ آ رہے تھے۔ اگر آپ کبھی پاکستان میں بھی دیکھیں تو اکثر آپ کو ایڈ شو ہوتے ہیں کہ دبئی میں اسٹوڈیو خرید لیں اور یہ سارا۔ خیر پراپرٹی شروع کی کیونکہ دیٹ واز ایزی منی، کوئک منی۔ تو میں انگلینڈ سے آیا تھا تو ایکسنٹ بھی تھوڑا اچھا تھا، دبئی میں چونکہ پہلے رہ بھی چکا تھا تو اس لیے تھوڑی سلام دعا بھی تھی۔ آئی نیو دا پلیسز، ڈرائیونگ لائسنس تھا، یہ سارا کچھ، تو اٹ واز ایزیئر ٹو اسٹارٹ اپ۔ تو اسٹارٹ میں نے کیا وہاں پہ پراپرٹی میں، تو ورکنگ ود اے ڈیولپر بیسیکلی۔ تو ڈیولپرز ریئل اسٹیٹ میں جنرلی نا دو چیزیں ہیں، ایک ڈیولپر ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور اپنی چیزیں خود ہی بیچتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے وچ از سیکنڈری مارکیٹ، جو کہ جب پرائمری مارکیٹ سے بک چکی ہوتی ہے تو پھر وہ جو آپ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ری سیل کرتے ہیں یا پراپرٹی رینٹ پہ لگاتے ہیں۔ تو آئی واز ورکنگ ان دا پرائمری مارکیٹ ود دا ڈیولپرز، دماغ، کمار، اومنیا، دبئی پراپرٹیز اینڈ آل دیٹ۔ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ کام شروع کیا تو الحمدللہ پہلے مہینے سے سیل شروع ہو گئی، حالانکہ آپ کو پراپرٹی کا اے بی سی بھی نہیں پتا تھا۔ وائی؟ بیکاز مارکیٹ اچھی تھی۔ جس کسی کو آپ فون کرتے تھے کہ سر پراپرٹی لینی ہے تو وہ کہتے تھے ہاں یار لینی ہے، یہ بجٹ ہے میرا۔ صحیح۔ تو اٹ وازنٹ سم تھنگ پاکستان کے حساب سے کہ نہیں یار یہ میں نے ابھی نہیں لینی، تب لینی ہے، جو بھی ہے۔ تو اچھا تھا، پہلے مہینے سے سیل شروع ہو گئی، میں نے کہا well that works for me very good۔ تو پراپرٹی شروع کی اور ڈے بائی ڈے پھر obviously سلام دعا آپ کی بڑھتی ہے، کنیکشنز بڑھتے ہیں، سارا کچھ۔ تو ایوری تھنگ واز گڈ انٹل مارکیٹ سلو ہوئی، اور پھر یو کڈ سے کہ کریش کی طرف تھوڑی سی آ گئی۔ اچھا، یہ کون سا سال تک کریش کا مارکیٹنگ ڈاؤن ہوئی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ آئی بلیو اتنا کریش تو نہیں تھا، لیکن تقریباً 2016-17 میں آ کے مارکیٹ کافی ڈاؤن ہو گئی تھی۔ اب اس میں یہ تھا کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے ٹرمز کنڈیشنز کو سمجھیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ببل بنتا جاتا ہے، پرائس اوپر چلتی جاتی ہے، حالانکہ اس چیز کی ایکچوئل اتنی ورتھ نہیں ہوتی۔ تو وہ جب بکتے 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 اتنی پرائس اس کی آ جاتی ہے تو پھر ایٹ سم پوائنٹ اس کا بائر کوئی نہیں ہوتا، اور لوگ سستے میں خریدنے کو تیار نہیں ہیں، جس کو ڈسٹریس ڈیل بولتے ہیں۔ تو بس پھر کوئی لیتا نہیں ہے، اور وہ جو چیزیں فار ایگزامپل 2 ملین کی تھیں وہ پھر 7 لاکھ 8 لاکھ ہارڈلی 1 ملین تک اس پہ جا کے بکتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تھا، تو پھر مطلب، اور یہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ جب پرائس چڑھتی ہے، جیسے آپ فار ایگزامپل کرپٹو کرنسی بھی دیکھتے ہیں، تو پرائس اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، کریکشن ہونی ضروری ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پرائس کا بہت زیادہ اوپر جانا گڈ نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ کریش بھی بری طرح ہوتی ہے۔ اچھا سلمان بھائی، جو ینگسٹرس ہیں جو اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں جو دبئی میں ریئل اسٹیٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہیں؟
کیا وہ پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں یا ایک فل ٹائم جاب ہے؟ تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل آئی ووڈ سجیسٹ، بلکہ ابھی ریسنٹلی میرے کچھ 4-5 بندے کہہ سکتے ہیں جو قریبی جاننے والے تھے، ایون دو جو میری پچھلی کمپنی کے 1-2 کولیگس ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں. تو اسپیشلی فار ریئل اسٹیٹ، آئی مین دبئی از جنرلی، اب چونکہ وہ اچھا کمرشل ہب بنا ہوا ہے ورلڈ وائڈ، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے مین ہیڈ آفس ہیں وہاں پہ، تو آبویسلی جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. لیکن چونکہ دنیا سے لوگ آتے ہیں تو کمپٹیشن بھی ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ آپ ویلے بیٹھے ہوں گے اور آپ کو اگلے بولے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ آ کے جاب کر لیں. تو یس دیر از گڈ اپرچونیٹی، لیکن یو ہیو ٹو ورک فار اٹ، اور ادھر پیسہ کمانا آسان نہیں ہے. تو مطلب یو ہیو ٹو ورک فار اٹ ہارڈ. لیکن یس دیر از اپرچونیٹی ریئل اسٹیٹ میں بھی، اور ادر آئی ٹی سیکٹرز میں یا اکاؤنٹنگ میں جانا چاہیں تو وہ بھی اچھا ہے. اچھا سلمان بھائی، آپ کیا سوچتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی لائف اسٹائل؟ دبئی کا لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جو ینگسٹرز جاتے ہیں بیسیکلی جو ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لائف اسٹائل ہے کیا وہ انجوائے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کی منیمم سیلری ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنا بھی کرائٹیریا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا، رینٹ وغیرہ سب کچھ، ٹھیک ہے، بالکل. گھر بھی پیسے بھجوانے ہیں، تو سیونگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس میں؟ اب آپ نے کام کی بات کی ہے جو مین مدعا ہے سارا. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جاب اگر آپ کو ملتی ہے تو آئی بلیو دا منیمم شوڈ بی اراؤنڈ 4,000 درہم. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آئی وڈ سجیسٹ کہ ینگسٹرز جائیں، ٹین ایج میں ہیں یا ابھی ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں، وہ جائیں اور سیونگ کے سوچ رکھ کے جائیں، ایک پلان لے کے جائیں، ایک مشن لے کے جائیں، کیونکہ وہ آپ کو نیشنلٹی تو دیتے نہیں ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ جتنی مرضی کمپنیز وہاں پہ بنا لیں پھر بھی ایک دن آپ کو واپس آنا ہی پڑتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اس میں اب یہ تھا کہ آپ اکیلے جائیے، مشن آپ نے بنایا ہوا ہے کہ یار میں نے فار ایگزامپل 5 سال 10 سال کے لیے جانا ہے، 15 سال کے لیے جانا ہے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، میں واپس آؤں گا اور وہ پیسہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، آپ مطلب یو ڈونٹ نو کہ یو گونا ڈو اٹ اور ناٹ، لیکن آپ کا ایک مشن، ایک پلان ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کدھر لگانا ہے، کیسے کرنا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یو گو بلائنڈ لیس کہ مطلب کیا ہو رہا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. یہ ضروری ہے آپ کا ایک مشن. تو اس میں آپ جائیے، آپ اپنے لیے اپارٹمنٹ نہ لیجئے گا کیونکہ وہ مہنگا پڑتا ہے. آپ جائیں وہاں پہ شیئرنگ میں رہیں، کھانا پینا ایک نارمل سٹینڈرڈ پہ رکھیں. ویکینڈ پہ چلو گئے کہیں اچھا کھا لیا، کچھ آگے پیچھے گھوم پھر لیا، دیٹس فائن. لیکن مین جو وہاں پہ ایکسپینس ہے وہ آپ کا ڈرائیونگ جو آپ کریں گے، لائسنس لینے میں ٹائم لگ جاتا ہے. گاڑی لیتے ہیں، گاڑی تو چلو خیر سستی مل جاتی ہے، لیکن آئی ڈاؤٹ کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے دبئی میں ڈرائیو کیا ہو اور اس کو کبھی کوئی فائن نہ پڑا ہو. تو ادھر جو اسپیڈنگ فائن، پارکنگ فائن، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اکیلے جائیے، وہاں پہ شیئرنگ میں رہیں. بے شک مطلب گھر میں ایک روم لے لیں پورا، کسی کے ساتھ روم شیئر نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ مطلب اپنا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یا اپنا ایک وہ لیں گے تو وہ زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے. تو یس یو کین سیو اینڈ یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ ایز ویل. اچھا سلمان بھائی، ان دیٹ کنڈیشن کیا آپ اپنی فیملی کو دبئی بلا سکتے ہیں؟ لائک یو جسٹ ٹیل می دیٹ کہ آپ شیئرنگ میں رہیں، ٹھیک ہے، ہم خرچے کریں، ٹھیک ہے، ویک میں ایک دفعہ باہر کھانے کو چلیں. ٹھیک ہے. تو ان دیٹ کنڈیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی کو بلا سکتے ہیں اور سروائیو کر سکتے ہیں؟ فیملی کو بلانے کے لیے، کیونکہ اب دبئی ہے تو ویزا ہے، تو فیملی کا ویزا ہے، تو ورک ویزا ہے، کام نہیں ہے تو ویزا ایکسپائرڈ ہوتا ہے، پھر اس پہ فائن پڑتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح انہوں نے ماں باپ کو بلانے کے لیے الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کی اتنی انکم ہے تو آپ ماں باپ کو بلا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بلا سکتے. اگر آپ کی اتنی انکم ہے تو آپ فیملی کو بلا سکتے ہیں، اپنے اسپاؤس کو اور بیوی بچوں کو جو بھی. تو آئی بلیو کہ وہ پہلے جو ان کا کرائٹیریا تھا، جو سلیب تھا، وہ کافی اوپر تھا، اب وہ آئی بلیو نیچے آ چکا ہے. تو آئی تھنک کہ اب 4-5 ہزار بھی ہو تو آپ بلا سکتے ہیں.
لیکن پھر یہی ہے کہ اوبیسلی آپ اگر بیگم کو بلائیں اور بولیں کہ یار یہ میں نے ولے میں یا ایک 3 بیڈ اپارٹمنٹ میں ایک کمرہ لیا ہوا ہے، تو اوبیسلی شی وونٹ فیل سیف اینڈ سیکیور، اور مطلب اور بھی لوگ رہ رہے ہیں دوسرے تیسرے کمرے میں، تو وہ آپ کی پرائیویسی اور وہ چس نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ بیگم تو اپنی طرف سے دبئی جا رہی ہوگی کہ میں تو پتہ نہیں برج خلیفہ میں جا کے رہوں گی، وہ جا کے وہاں پہ بولے گی یہ کیا چکر ہے، تو وہ کہیں آپ کی گیم الٹی نہ پڑ جائے. تو بہتر ہے کہ یو گو دیر، آپ 6 مہینہ 1 سال رگڑیں، اور جب آپ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر اوبیسلی آپ بیگم کو بلائیں اور انجوائے دا لائف. اچھا جیسے آپ نے ایک پچھلی بات کی گاڑی سستی مل جاتی ہیں آل دیٹ، تو دبئی آفرس اے لاٹ آف کریڈٹ کارڈس، یس، از دیٹ ٹرو؟ ہاں بالکل، دبئی نہیں بلکہ اور بھی باقی ممالک میں چونکہ بینکنگ ان کی اچھی ہے تو ان کی اچھی آفرز ہیں. فار ایگزامپل ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو میں یوز کر رہا تھا. مشرق بینک کا ایک نیو اکاؤنٹ آیا تھا، مطلب وہ ایک نئی چیز، ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا، تو اس میں یہ تھا کہ زیرو بیلنس اکاؤنٹ تھا اور اسی کے ساتھ آپ کو کریڈٹ کارڈ بھی مل رہا تھا. ایک نیا اکاؤنٹ انہوں نے لانچ کیا اور اس کے ساتھ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہو گیا اور ایک کریڈٹ کارڈ بھی ہو گیا. اب انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جی کریڈٹ کارڈ آپ اگر 35,000 درہمز اگر منتھ میں اسپینڈ کرتے ہیں، آئی بلیو 2,500 تھا یا 3,500 تھا، تو آپ کو 5% کیش بیک ملتا ہے اور پلس 2 سینما کے فری ٹکٹس بھی ملتے ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ جب سینما جاتے تھے تو آپ کو وہ چارج ہوتا تھا اس کا اماؤنٹ، لیکن اینڈ آف دا منتھ جو تھا وہ آپ کو ریمبرس ہو جاتا تھا. تو یس وہ اچھا تھا، 5% کیش بیک بھی تھا، مطلب آپ کی اگر لیٹس سے 2,500 آپ کا سوائپ کیا پورے مہینے کا، تو میں بھی اس میں سے 100-150 درہم وہ آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں ایز اے کیش بیک اینڈ آف دا منتھ، جو کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے. تو میں جب پاکستان میں آیا تو آئی واز لوکنگ فار سم تھنگ سملر، لیکن افسوس کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے اور ابھی ہم اس بینکنگ کے لیول کو ٹچ نہیں کر پائے ابھی تک. ٹھیک ہے. اچھا ایک ویئرڈ سا کویشچن ہے، آئی ڈونٹ نو وائی آئی ایم آسکنگ دیٹ کویشچن. لیونگ ان شارجہ، یس، یو آر پور؟ آپ اس کو اسمارٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا، یہ جو سیونگ کا کانسیپٹ ہے یہ گوروں میں نہیں ہے، یہ یورپینز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے بینیفٹس مل جاتے ہیں، کوئی ڈسیبلٹی ہو تو اس کے بینیفٹس مل جاتے ہیں، بچوں کو اپنا منتھلی ویکلی کھاتا مل رہا ہوتا ہے، بچوں کا اسکول فری ہوتا ہے. یہ صرف یہ جو دیسی ممالک ہیں یہاں پہ ہم سیونگ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کل کو کوئی ڈسیبلٹی ہوگی، اللہ نہ کرے، تو آپ نے خود ہی کام چلانا ہے. سارے جو میڈیکل اور یہ آپریشنز ہیں ان سب کے پیسے آپ نے خود ہی دینے ہیں، گھر پہ کوئی کام نہیں کر رہا، پیچھے کوئی بندے بیٹھے ہیں، فیملی ممبرز، یہ سارا کچھ. تو یہ جو سیونگ کا کانسیپٹ ہے یہ موسٹلی دیسی ہے. تو دیسی عوام جو ہے وہ اسمارٹ پلے کرتی ہے. تو کچھ لوگ یس کام دبئی میں کرتے ہیں، رہتے شارجہ میں ہیں بیکاز اٹس چیپر، اور پھر کچھ لوگ اور اسمارٹ پلے کرنے کے لیے پھر عجمان بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ عجمان از مور چیپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا سلمان بھائی، جو اسکیم جو ہوتے ہیں، جابس کے اسکیمس، اس سے کچھ ریلیٹڈ ینگسٹر کو بتائیں کہ کیا اسکیمس ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. انفیکٹ میں رہ رہا تھا گسیس میں مائی ٹاور میں، تو وہ دیٹ از کمرشل پلس ریزیڈینشل. تو وہ جو کمرشل ہے دیٹس آفیسز اینڈ تھوڑی بہت دکانیں تھیں، 1-2 ریسٹورینٹ تھے. تو وہاں پہ ایک آفس تھا جہاں پہ ہمیشہ کالے گورے فلپینی سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو چونکہ وہ اس فلور پہ مسجد بھی تھی تو اتفاق ہوا دیکھنے کا، تو میں نے کہا یہ کون سا آفس ہے جہاں پہ اتنی عوام آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہیں؟ تو جب جا کے بورڈ چھوٹ پڑا اور 1-2 دن بعد میں نے ایک آدھ بندے سے بھی پوچھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، کون سا دفتر کھلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سر یہ مین پاور کا آفس ہے، تو یہ نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کو. تو ایک دن میں نیچے کھڑا تھا تو مجھے شاید کوئی بندہ وہاں سے آتے ہوئے نظر آیا کہ جس کو میں نے اس آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا. تو اس کو میں نے پوچھا کہ آر دے گیونگ یو اینی جاب، ڈیڈ یو فائنڈ اینی جاب، ہاؤ ڈو دے ورک؟ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ سی وی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تھوڑی سی، تو وہ ہم بنائیں گے آپ کے لیے، جاب ہے ہمارے پاس، تو 100-150 درہم لگے گا اور آپ کو سی وی بنا دیں گے اور پھر آپ کا انٹرویو کرا دیں گے اور اس طرح. تو
یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ سے سی وی بنانے کے لیے یا جاب لینے کے لیے پیسے مانگے دیٹس اے اسکیم 100%. تو یوزلی آپ آئی وڈ پریفر کہ لنکڈ پہ آپ ڈائریکٹ کوئی ایچ آر مینیجر ہے یا کسی کمپنی کا تو اس کو اپروچ کریں, اس کو ڈائریکٹ میسج کریں, اور دیٹس وے بیٹر, فاسٹر, اور obviously 100% جینوئن چیز ہے وہ. تو whoever is asking for money to get you the job is not going to work out. اوکے. اینڈ واٹ ڈو تھنک کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے دبئی کا ہیلپ کرتا ہے جابس میں؟ او یس, اگر آپ دبئی میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ہیں تو آپ جاب ایک طرح سے نہیں کر سکتے, یا پھر آپ کسی مال میں ہی ریٹیل کی نوکری کر سکتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ نمبر 1 فیکٹر آ جاتا ہے موسم کا. موسم گرم ہے. آپ دبئی میں ہم کہتے ہیں کہ 2 موسم ہیں, ایک گرمی اور ایک سخت گرمی. تو ٹھنڈ والا جو چکر ہے وہ صرف 2-1 مہینے ہوتا ہے, اور وہ صرف صبح فجر کے ٹائم 1-2 گھنٹے کا ہوتا ہے. مطلب دبئی میں اگر آپ کو جیکٹ پہننی پڑے گی تو بالکل پتلی سی کپڑے کی جو ہوتی ہے وہ ہے, آپ کو تھک جیکٹ یا گلوز یا وہ بوٹس اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈرائیونگ لائسنس اگر نہیں ہے تو اب آبویسلی آپ نے بس سے ٹرین اسٹیشن تک جانا ہے, پھر میٹرو, ٹرین از میٹرو, پھر وہاں سے آپ دوسرے اسٹاپ پہ جائیں گے, پھر وہاں سے پھر واک کر کے آفس جائیں گے. تو ایک نمبر 1 ٹائم بہت لگے گا, نمبر 2 آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. آپ جب آفس پہنچیں گے تو اگلے بولیں گے کہ خیریت ہے, آپ ٹھیک ہیں, کوئی آپ کو پانی شانی پلائیں. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ صبح صبح جب آفس جاتے ہیں تو مینٹلی آپ آلریڈی اتنا ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں گرمی میں اور بس میں, کبھی کھڑے ہیں کبھی بیٹھے ہیں. تو ناٹ سجیسٹڈ ایٹ آل. تو لائسنس لینا ضروری ہے, اسپیشلی اگر آپ کسی اچھی نوکری پہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں جا رہے ہیں تو اب آپ نے کسی کو اگر گھر دکھانا ہے ادھر فار رینٹ اور ٹو بائی, آپ اب بسوں پہ اور ٹرینوں پہ ہو کے تو نہیں جائیں گے. اور وہاں سے اکثر یہ بھی ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں جانا ہے جہاں پہ ٹرین اسٹیشن نہیں ہے, کیونکہ ٹرین اسٹیشن جو ہے وہ یوزلی مالز کے اندر ہے, وہاں سے پھر آپ آگے ٹیکسی لیتے ہیں. ٹیکسی جو بات آپ نکل آئی, تو ٹیکسی اگر آپ منیمم بھی کریں, فار ایگزامپل آپ ایک گلی سے دوسری گلی جا رہے ہیں, یا آپ بیٹھ گئے, آپ نے بولا کہ 10 قدم بعد اتار دو, تو وہ آپ سے کم 10 درہم لیتا ہے, جو کہ منیمم فی ہے, اس کی منیمم چارج ہے. تو 10 درہم از پریٹی مچ 800 روپیہ. تو اپ ٹو یو, اگر آپ پیسے اس طرح اڑائیں گے تو پھر آپ کا جو مشن تھا, جس مشن سے آپ گئے ہیں کہ میں دبئی جا رہا ہوں اور میں نے سیو کرنا ہے, تو وہ پھر رہ جائے گا. تو اوبیسلی گاڑی ہوگی تو پھر یہ ہے کہ خود بھی کبھی ویکینڈ پہ آنا جانا ہو, کوئی چیزیں لے کے آنی ہو, بعد میں اگر فیملی کو بلا لیتے ہیں تو گھومنا پھرنا. گاڑیاں سستی ہیں, وہ مشکل نہیں ہے. مشکل جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے, جس پہ لوگ 4 ٹرائز 5 ٹرائز 6 ٹرائز, تو ہر ٹرائی پہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. پلس جب آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرا ٹرائی سے پہلے 20 کلاسز لینا ضروری ہے. تو جب اگلا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 20 کلاسز لی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ٹیسٹ دے دیں. پھر فیل ہوتے ہیں, پھر 20 کلاسز لیتے ہیں, پھر فیس دیتے ہیں کلاسوں کی بھی اور ٹیسٹ کی بھی, پھر ٹیسٹ دیتے ہیں دوبارہ. تو یہ ہوتا ہے. میں نے خود سیکنڈ ٹرائی میں پاس کیا تھا, میں نے انگلینڈ کا بھی سیکنڈ ٹرائی میں پاس کیا تھا. یہ کوئی سیکنڈ ٹرائی کی کوئی چل رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے. مطلب آپ سیکنڈ تھرڈ میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھ گئے ہیں چلانا, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو مطلب بیسیکلی آپ نے اگر کسی کو کل کو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کرنا تھا تو وہ بچ گئے, تو آپ نے 3-4 دفعہ ریٹیسٹ دیا, مطلب کہ یو آر گڈ ٹو گو. اچھا سلمان بھائی, ایک اور کویشچن تھا کہ جو ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں تو وہ پریفر کرتی ہیں آپ کی جابس میں؟ اگر آپ یو اے نیشنل ہیں تو یس, اگر آپ برٹش امریکن یورپین ہیں تو یس, اگر آپ سب کانٹیننٹ سے ہیں تو نو. کیونکہ اگر ٹیکنیکلی اگر آپ ایک کمپنی کا ٹریڈ لائسنس دیکھتے ہیں تو ٹریڈ لائسنس میں آپ کی کیٹیگریز ہیں اے بی سی. تو اے کیٹیگری کی کمپنی وہ ہوتی ہے جس میں ملٹیپل نیشنلٹیز ہیں اور اوبیسلی زیادہ امپلائیز ہیں. تو جو بی اور سی ہیں, لیٹس سے جو سی ہے اس میں لیٹس سے سارے دیسی ہوں گے, سارے پاکستانی ایجپشن ہو جائیں گے, انڈینز ہو جائیں گے. بنگالی ایز سچ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہاں پہ, بنگالیز آر مور انٹو انڈسٹریل ورک, لیبر ٹائپ کے ہیں وہ ہے. تو آپ کو ادھر اب چونکہ میں نے موسٹلی ریئل اسٹیٹ ہی کی ہے دبئی میں,
تو آپ کو وہاں پہ پاکستانی ملیں گے, انڈینز ملیں گے, ایجپشنز ملیں گے, باقی گلف کنٹریز کے لوگ ملیں گے, لیبنیز ملیں گے, بنگالی ناٹ ایٹ آل, اور ایک آدھ آپ کو گورا مل جائے گا, کالا مل جائے گا, رشین مل جائے گا. جہاں تک جاب کی بات ہے اس طرح جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو نیشنل ہے اگر آپ یو اے ای کے, تو آپ کو تھوڑی آپ کی سیلری زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا ایک لا بھی ہے کہ ہر کمپنی نے, اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ 4-6 ہے یا 4-10 ہے یا 6-10 کی ریشو ہے. فار ایگزامپل آپ کے اگر 10 امپلائی ہیں تو اس میں سے 4 لوکل ہونا ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں ایمرتائزیشن. تو انہوں نے وہ چونکہ ایک اچھی کنٹری ہے, وہ اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں, تو دیر فور ان کو جاب بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ ایک اچھی سیلری سے شروع ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایسا ہے کہ آپ اگر شروع کرتے ہیں کہیں پہ ایک بیسک جاب, لیٹس سے آپ کسی ڈیولپر کے پاس جاتے ہیں, تو وہ آپ کو آفر کرتا ہے 7,000-8,000 پر منتھ. تو اگر کوئی لوکل نیشنل جاتا ہے تو وہ سیم پوزیشن, سیم ڈیزگنیشن پہ منیمم 10,000 سے شروع ہوگا. صحیح. تو اس طرح سے. اچھا, اٹ از سیف ٹو انویسٹ ان پراپرٹی ان دبئی ان 2024؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. میں نے ریئل اسٹیٹ شروع کی 2013 میں, اور جب سے ہم چیزیں بیچ رہے تھے تب سے مائنس میں ہی چلتی جا رہی تھی. تو ایک پوائنٹ پہ مجھے یہ بھی لگا کہ یار یہ جو ہم لوگوں کو سامان بیچ رہے ہیں تو کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ مزید مائنس اور مائنس اور مائنس میں جا رہی تھی. تو فی الحال تک تو ایسا ہی تھا, لیکن فار دا پاسٹ 2 years یو کین سے 2022 سے یا 2021 سے فار اے چینج فرسٹ ٹائم ان مائی ریئل اسٹیٹ ہسٹری پرائس پلس میں گئی ہے, پرائس زیادہ ہوئی ہے, اور جنہوں نے چیزیں خریدی تھی ان کو بھی فائدہ ہوا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سینس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, کیونکہ دبئی میں اگر انویسٹ کرنا ہے تو 1 کروڑ سے کم تو بات ہوتی نہیں ہے. تو 1-1.5 کروڑ کا آپ کو اسٹوڈیو ملے گا, اور وہ بھی نارمل سا اسٹوڈیو ملے گا, ناٹ اے نائس اسٹوڈیو. تو دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی ٹیک کیئر کون کرے گا, تو آپ کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تو وہاں پہ مل جائے گا جو بولے گا ٹھیک ہے سر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. پھر مینٹیننس آئے گی, پھر وہ آپ کو چارج کیا کرے گا کہ اچھا پچھلے والے نے رینٹ نہیں دیا, یا یہ میں نے چیزیں ٹوٹ گئی تھی, دروازہ پینٹ کرایا, دروازہ ٹوٹ گیا تھا, پورا پینٹ کرایا, کوئی اس طرح کا. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ ورتھ اٹ ہے کہ نہیں. لیکن موسٹلی ایٹ دا مومنٹ جو بھی دبئی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ یوزلی وہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں یا لوگوں کی اپنی کنٹریز میں نہیں ہو سکتی. جو پیسہ یہاں پہ نہیں لگا سکتے مجبوراً پھر وہ دبئی میں ہی لگتا ہے, کیونکہ نزدیک بھی ہے, ویزا بھی آرام سے مل جاتا ہے, اور سیفٹی سیکیورٹی بھی ہے. آئی بلیو یو نو وٹ آئی مین. بالکل بالکل. اچھا, ان دا لاسٹ سلمان بھائی 15 سے 16 سال گزارنے کے بعد دبئی میں, لائک اٹس ہاف انٹائر لائف, یس. ٹھیک ہے, تو وائی کم بیک ٹو پاکستان؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اس میں ایسا ہے کہ دبئی 15 سال, پھر یو کے میں 5 سال رہا, پھر یو ایس 1 سال رہا پڑھائی کے چکر میں. تو آئی واز اوے فرام دا فیملی. تو اب ایک تو والدین تھوڑا بزرگی میں پہنچ گئے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ جب میں آیا ہوں لت سے 3 سال پہلے, تو کوئی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ اچھی نہیں چل رہی تھی. تو پاکستان آیا, کووڈ ہی چل رہا تھا, پاکستان آیا, میں نے کہا لیٹس گو, لمبی چھٹی پہ جاتے ہیں, یہاں پہ تو کام اتنا ٹھیک ہے نہیں. تو لمبی چھٹی پہ جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں پاکستان کیسا ہے, ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اینڈ سی دا مارکیٹ ان پاکستان ایز ویل, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے لائک آئی سیڈ ان دا بگننگ کہ آپ کو واپس آنا ہی ہے جب مرضی آئے. تو پاکستان آیا, 6 مہینے میں یہاں پہ رہا, دیکھا, سوچا, سمجھا کیا چیز ہے, کیسے ہے, ریئل اسٹیٹ میں کون کون ڈیولپرس ہیں, کیا ہے. اوبیسلی آپ کا ایکسپیرینس ریئل اسٹیٹ کا تھا, تو یو وڈ جنرلی اسٹارٹ ود ریئل اسٹیٹ ایٹ اے گڈ پیکیج, ایٹ اے گڈ ڈیزگنیشن. تو آگے دیکھا, 6 مہینہ فگر آؤٹ کیا, اور سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے,
اور اسپیشلی آپ کا اگر ایکسپیرئنس باہر کا ہے تو obviously you can manage things in a better way. تھوڑے سے آپ زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں، جو کہ میں نے پاکستان آگے دیکھا کہ لوگوں کو آرگنائز ہونے کی کافی زیادہ ضرورت ہے ابھی. یہاں پہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ دیسی طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ چینج آتا جائے گا. تو بیسک وجہ یہ تھی کہ ماں باپ تھے، اور جیسا کہ آپ نے واپس آنا ہی ہے ایک دن، تو میں نے کہا وائی ناٹ سونر دین لیٹر. مطلب آپ لیٹس سے 60 سال کے ہو کے پاکستان واپس آتے ہیں اور آپ 10 کروڑ روپیہ لے آتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود اٹ. تو یہاں پہ بہت سے بندے بیٹھے ہیں جو آپ کو باتیں بتائیں گے، سر ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، اور پیسے لے کے غائب ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو اٹس بیٹر کہ آپ تب آئیں جب آپ خود ایفرٹ کر سکتے ہیں، خود چیزیں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے پھر آپ اپنی لائن چلائیں گے تو ایک اسٹڈی آپ کو لائن ملے گی، اور آئی تھنک دیٹس دا بیٹر وے. دوسری ایک اور وجہ تھی، جب جب ریسیشن آتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آتا ہے، گلوبلی آتا ہے، یہ بھی ایک مارکیٹ کریکشن ہوتی ہے. تو جب جب ریسیشن آتا ہے تو وہ ملک جو کریڈٹ پہ چلتے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ لیٹس سے فار ایگزامپل دبئی میں یا ایون یو ایس میں، یورپ میں، آپ کا گھر بھی مورگیج پہ ہے، آپ نے کریڈٹ کارڈ بھی لیا ہوا ہے، آپ کی گاڑی جو ہے وہ بھی بینک سے ہے، آپ نے موبائل فون کی بھی انسٹالمنٹس لی ہوئی ہیں. تو جب ریسیشن آتا ہے، آپ کی جاب جاتی ہے، تو آپ 2-3 مہینے سے زیادہ یہ پھر انسٹالمنٹس پے کرنا برداشت نہیں کر سکتے. شاید آپ کو یاد ہو، اگر جب ریسیشن آیا تھا تو دبئی میں لوگ ایئرپورٹ پہ گاڑیاں چھوڑ کے واپس آ گئے تھے اپنے اپنے ملک جو بھی تھا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے دبئی میں، مطلب لوگ کافی ہٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ایک فیکٹر تھا. تو میں نے کہا کہ چلو یار، اب مطلب اس طرح ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ بار بار آپ ہٹ ہوں، پھر آپ سیٹل ہوں، پھر آپ ریسیشن سے ہٹ ہوں، پھر آپ سیٹل ہوں، تو ایک دن واپس ویسے بھی جانا ہے. تو کچھ یہ 2-3 والدین بھی تھے، تو میں نے کہا چلو اٹس گڈ ٹائم ٹو گو اینڈ سی دا پاکستانی مارکیٹ. سر سلمان بھائی، لاسٹ کویشچن، جو ینگسٹرس ہے، کون سی میچیور ایج ہے جس میں آپ کو دبئی جانا چاہیے اور آپ وہاں جا کے اچھا کما سکتے ہیں؟ ایز ینگ ایز پاسبل، لیکن obviously آپ نے جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے، تو دیٹ وڈ مین کہ آپ بیچلرس ختم کریں اور وزٹ ویزا لیں. اب تو آئی بلیو وزٹ ویزا بھی 6 مہینے کا ہے. اب ایک ورک ویزا بھی ہے، کوئی جاب فائنڈنگ ویزا ہے، کچھ اس طرح کر کے ہے، جو کہ آپ کو تھوڑا لمبا ٹائم دے دیتا ہے. بیچلرس ختم کریں، پاکستان سے کوئی چھوٹا موٹا ایکسپیرئنس لے کے جائیں یا بنوا کے جائیں، لیکن کام آپ کو آنا چاہیے. تو جیسا میں نے پہلے بولا کہ دبئی میں آپ سے کام لیتے ہیں، اس کی بھی آپ کو میں ایگزامپل دوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. تو اچھا ایسا تھا کہ جب دماغ میں نے شروع میں جوائن کیا تو ایسے ٹیبل تھا اور لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھتے تھے. ہم کوئی 10 بندے تھے آئی بلیو ایک ٹیم میں. مینیجر ایجپشن تھا. تو وہ جناب ہر گھنٹے میں ایک دفعہ چکر لگاتا تھا ٹیبل کے گرد، اور کہتا تھا کہ مجھے فون ٹیبل پہ نظر نہیں آنا چاہیے. 9 سے 5 یا 9 سے 6 جو ہے وہ آفس کا ٹائم ہے، فون کان پہ لگا ہونا چاہیے. دس از واٹ یو گیٹ پیڈ فار. تو کام آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اور جس کا پھر آپ کو پھل فروٹ بھی ملتا ہے اوبیسلی. تو بیچلرس کریں، اپنی فیلڈ میں تھوڑا سا ایکسپیرئنس لے لیں اور وہاں پہ جائیں، تاکہ آپ جب کسی انٹرویو میں جائیں تو کوئی آپ کو پوچھے کہ کیا آپ کا ایکسپیرئنس ہے، تو آپ ان کو 6 مہینے یا 1 سال کچھ بتا سکیں کہ ہاں جی میں نے یہ کیا. تھینک یو سلمان بھائی پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اور اینی لاسٹ ورڈس؟ تھینک یو فار ہیونگ می. لاسٹ ورڈز یہی ہوں گے کہ ٹرائی کریں ڈفرینٹ چیزیں. دبئی اگر آپ کو موقع اور اگر آپ کا بجٹ آپ کو اجازت دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی گیو اٹ اے ٹرائی، لیکن ود ان دا ایج لمٹ، جیسا میں نے بتایا کہ بیچلرز ہو اور آپ جوانی میں اس میں ہو، تاکہ آپ جب جوان ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر دوں گا اور وہ بھی کر دوں گا. تو دیٹس دا اسپرٹ دیٹ وی ریکوائر. تو جائیں انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا. اینڈ آل دا بیسٹ. تھینک یو فار ہیونگ می اگین. تھینک یو. اور میرے خیال سے ہماری اس کنورزیشن سے اور اس پوڈ کاسٹ سے، ٹھیک ہے، جو ینگسٹر جو جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو
بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جو ینگسٹر ہے جانا چاہ رہے دبئی تو وہ ضرور سنے گا پوڈ کاسٹ. اور مجھے اور سلمان بھائی کو اجازت دے گیا. اور اگر چینل اچھا لگا ہو سبسکرائب کیے گا. پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.